فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، بحمدہ تعالی و بتوفیق الہی سلسلہ وار حضور غوث العالم محبوب یزدانی قطب ربانی حضرت سلطان اوحد الدین حضور سید شاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کے موقع پر آپ کے فرمودات کو لے کر تسلسل کے ساتھ ہم آپ کے روبرو ہو رہے ہیں۔ بحمدہ تعالی آج اس کی 12ویں نشست ہے۔ آپ فرماتے ہیں شریعت کے روح سے ظاہری نماز کا تعلق انسانی اعضاء سے ہے، اور طریقت کے روح سے باطنی نماز کا تعلق دل کے تفکر سے ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں کہ از روح حقیقت نماز روحانی کا تعلق فیض الہی کے ساتھ استغراق سے ہے۔ 3 جملہ اسی حصے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے نماز کو 3 خانوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلا خانہ وہ جو شریعت کا ہے، شریعت کی روح سے ظاہری نماز کا تعلق اعضاء سے ہے۔ آپ تکبیر کہتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، آپ قیام کرتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور جو بھی باڈی آپ کی حرکت کرتی ہے مخصوص نماز کے انداز میں، اس کو آپ نماز کا نام دیتے ہیں۔ یہ انسان کے ظاہری اعضاء سے تعلق ہے اس کا۔ پھر آگے کہتے ہیں باطنی تعلق جو ہے، طریقت کے روح سے باطنی نماز کا تعلق دل کا تفکر ہے، یعنی دل میں اللہ کا خیال آنا۔ یہاں سے آپ کی نماز کی صحیح شروعات ہوتی ہے۔ دل میں اللہ کا تصور آنا، اللہ کی محبت کا احساس آنا، یہاں سے آپ کی جو نماز کی جو اصل کیفیت ہے، یہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ نماز روحانی کا تعلق فیض الہی کے ساتھ استغراق سے ہے۔ جب انسان کو نماز کی روح حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ کا فیض اس پر نازل ہوتا ہے، اور اسی فیض میں وہ مستغرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، اور اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس جگہ پہنچنے کے بعد اسے کسی دوسرے شے کا خیال اور دوسرے شے کا تصور ہی نہیں آتا۔ فرض کر لیجئے کہ آپ کے دروازے پہ کوئی ایسا شخص آیا جو عام آدمی ہے، آپ کو خبر دی گئی کہ کوئی شخص آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے، آپ جاتے ہیں اس سے ملنے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ آپ کے اندر امنگ نہیں رہتا، وہ کیفیت نہیں رہتی، بس نارمل انداز سے آپ ملاقات کرنے جاتے ہیں، چلے آتے ہیں۔ لیکن جس سے آپ سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں،
جس کا احترام آپ کے دلوں میں ہے، جس کی تعظیم آپ کے دلوں میں ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، اگر اس کے آنے کی خبر آپ کو مل جائے تو دل تڑپ جائے گا۔ بھلے نہ آوے لیکن آنے کے انتظار میں آپ راستہ تک رہے ہوں گے کہ کسی طرح ان کا دیدار ہو جائے۔ اور جب وہ آ جائے تو ملاقات ہونے کے بعد جو خوشی محسوس ہوتی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں انہیں جب نماز سے لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے اور اللہ کے قربیت کا احساس جب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو نماز کی روح انہیں حاصل ہو جاتی ہے، تو وہ اس کیفیت میں نماز میں چلے جاتے ہیں کہ اگر آپ سامنے بھی آ جائیں تو وہ ان کو آپ نظر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ خالق حقیقی کی ملاقات میں مستغرق ہے، خالق حقیقی کی دید میں مستغرق ہے، خالق حقیقی کی محبت کی روح کو محسوس کر رہے ہیں۔ اس حالت میں جب تک وہ نہ چاہے کہ یہ بندہ میری محبت سے فارغ ہو جائے تب تک وہ بندہ اس محبت میں مستغرق رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ حقیقت از روح حقیقت نماز روحانی کا تعلق فیض الہی سے ہے۔ جب اللہ کا فیض اس پر، اللہ کا فیض کا نزول ہونا جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ڈوب جاتا ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ خشوع و خضوع کے بغیر نماز اس جسم کی طرح ہے، اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہیں ہے۔ اگر آپ کی نماز میں، ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نہ ہو، یکسوئی نہ ہو، توجہ نہ ہو، وہ تصور نہ ہو، وہ خیالات نہ ہو، اللہ کی محبت کا تصور نہ ہو، اللہ کی دید کا تصور نہ ہو، اللہ کی قربیت کا تصور نہ ہو، اور توجہ نہ ہو کہ ہم جس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، خشوع اور خضوع نہ ہو، آپ کا من نہ لگے، نماز کے اندر کھڑے ضرور ہیں لیکن آپ کا من کہیں اور ہے، ذہن کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، خیالات کہیں اور ہے، آپ نقل و حرکت کر رہے ہیں لیکن خیالات یہاں نہیں ہیں، خیالات کہیں اور ہیں، تو گویا کہ نماز کی جو جان تھی وہ جا چکی ہے، جسم صرف باقی رہ گیا، جسم باقی ہے، نماز کی جان جا چکی ہے۔ تو کہتے ہیں خشوع اور خضوع کے بغیر نماز اس جسم کے مانند ہے جس میں روح نہیں ہے۔ جیسے روح نہیں ہے تو جسم بیکار ہے، اسی طریقے سے جس نماز میں خشوع اور خضوع نہیں ہے وہ نماز بیکار ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ نماز کی راحت 6 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ ذرا غور سے سنیں، نماز کی راحت کتنی چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ 6 چیزوں سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 1، دل کی حضوری، دل کا حاضر ہونا، خدا کی بارگاہ میں قلب کا حاضر ہونا، اور اس حالت میں اللہ کی محبت کا تصور کا احساس ہونا، اللہ کی قربیت کا احساس ہونا، دل صرف اسی کی طرف لگے رہنا، دل کا جھکاؤ اسی کی طرف ہونا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے تو نماز میں راحت ملتی ہے، اچھا لگتا ہے آپ کو۔ جب یہ محسوس ہوتا ہے کہ جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا اور ہمیں اس کی محبت کا احساس ہو رہا، جب یہ کیفیت آپ کے اندر یا ہمارے اندر جب شروع ہوتی ہے تو پھر ہمیں راحت اور آرام ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ معنی کی سمجھ، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی سمجھ، اس کی تمیز ہو آپ کے اندر۔ کوئی بھی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں ہے نا، اور اس کتاب کی عبارت آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کا دل اکتا جاتا ہے، اس کتاب کو آپ جلدی سے لپیٹ کر کے سائڈ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر کتاب آپ کو سمجھ میں آنے لگے تو پڑھنے کی کیفیت بدل جاتی ہے، دلچسپی بدل جاتی ہے، حالت بدل جاتی ہے، آپ کو اس میں انٹرسٹ آنے لگتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے جس نماز کو آپ پڑھ رہے ہیں اگر اس نماز کے معنی مطالب کو آپ سمجھنا شروع کر دیں، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا شروع کر دیں، اور جب سمجھنا شروع کر دیں گے تو وہ کیفیت آپ کے اندر طاری ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کو راحت محسوس ہوگی کہ جس نماز میں ہم داخل ہیں ہے نا، وہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں ماہیت کی تعظیم کرنا، جس چیز میں ہم داخل ہیں، نماز ایک عمل ہے، اس میں ہم داخل ہیں، اس کا احترام کرنا۔
نماز کا ہم کو احترام کرنا، نماز کے اندر نقل و حرکت نہ کرنا۔ جیسے موبائل میں گھنٹی بجی، آپ کی توجہ ادھر چلی گئی، یہ نماز کے احترام کے خلاف ہے۔ یا کچھ بھی معاملہ ہوا، آپ فوراً جو ہے آپ کا ذہن بدل گیا، وہ نماز کی تعظیم کے خلاف ہے۔ تو نماز کا احترام کرنا، اس سے آپ کو یا ہم کو راحت محسوس ہوگی۔ پھر کہتے ہیں کہ جب ہم نماز میں داخل ہیں، آگے لکھتے ہیں مخدوم پاک، جب ہم نماز میں داخل ہیں تو اللہ کا خوف آنا کہ ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ ہم کوئی بھی نقل و حرکت کر رہے ہیں تو باری تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز فرماتے ہیں کہ امید رکھنا کہ جو طلب کر رہے ہیں اللہ سے، جو ہم مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے، جس چیز کی درخواست ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، وہ ہمیں مل جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ امید رکھنا قرآن کریم میں آیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی امید رکھنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ اور حیا رکھنا، ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہم کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ہم خدا کے حضور پیش نہ ہو سکیں۔ شرم رکھنا، حیا رکھنا، اس کیفیت کے ساتھ اگر ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور نماز کے عمل کو ہم پورا کرتے ہیں تو مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ قلبی طور پر آپ کو راحت محسوس ہوگی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ ہم نے کوئی عمل کیا ہے، اور آپ کو وہ محبت کا احساس بھی ہوگا باری تعالیٰ کے لیے، حق تعالیٰ کے لیے۔ اور جب محبت کا احساس ہونا شروع ہو جائے باری تعالیٰ کے تعلق سے، حق تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ رب العزت کے تعلق سے محبت کا احساس شروع ہو جائے، اس کے لیے دل میں دھڑک شروع ہو جائے، دل کا دھڑکنا شروع ہو جائے، وہ کیفیت شروع ہو جائے، تو پھر وہ نماز میں جو لذت ہمیں محسوس ہوگی یا آپ کو محسوس ہوگی، اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ یہ حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت اقوال تھے نماز کے متعلق۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خوبصورت اقوال پر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔